نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا مولانا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا ومدنينا وهاشمينا محمد المبارك صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، سادات احترام، اور پوری محبت کے ساتھ بیٹھی ہمارے سامنے سنی عوام، آپ سبھی کو ہمارا ادب بھرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت جو ہے قلیل، اگر چھوڑو نا گھر میں رب دلیل ہے. انشاءاللہ ایسی گفتگو کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ جس طرح کرنے والا نہایت ہی دلیل ہے. موضوع جو میں نے چنا یہ اصل میں یہ میرے دل کے بہت قریب ایک ایسا موضوع ہے جو دل کے قریب تو ہے میرے، مگر تکلیف پہنچاتا ہے، تکلیف دے رہا ہے اس وجہ سے کہ جس کو میں نے انتخاب کیا ہے عنوان کے مطابق جو موضوع، اس کا رنگ کچھ اور ہے، ڈھنگ بدل گیا. آج جو بات ہوگی میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ ایک ایسی شے، وہ ایک ایسی چیز جس کو دونوں طرف سے زخمی کیا جائے، ہر دو طرف سے اس کو تکلیف پہنچائی جائے. اور وہ موضوع، وہ شے، وہ چیز، وہ عنوان ہے تصوف. اور آسان کر دوں، راہ ولایت، راہ سلوک. اس کو دو طرف سے چوٹ مل رہی، یہ افسوس ہے. ایک تو وہ چوٹ دیتے ہیں زخم پہ زخم، تکلیف پہ تکلیف، پیڑا پہ پیڑا،
ضرب پہ ضرب وہ دے رہے ہیں اس موضوع کو، اس دنیا کو، یہ اپنے آپ میں دنیا ہے، کائنات ہے، ولایت، تصوف، راہ سلوک، راہ عشق، راہ حق. جو دوسرے لوگ ہیں جو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ ہیں منکرین تصوف، منکرین ولایت، دشمنان تصوف، دشمنان ولایت. وہاں سے تو تیر چل ہی رہے تھے اس کے اوپر. ان کا تیر آتا ہے سے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خلاف سنت ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کا مترادف ہے، نہیں ہے. اس طرح کی گفتگو ادھر سے بھی ان کو تکلیف، اور ایک تکلیف وہ دے رہے ہیں جو تصوف کے قائل ہیں، ولایت کو مانتے ہیں، ولایت پہ اپنی جان نثار کرنے کی جرأت اور ہمت طاقت بھی رکھتے ہیں، قائلین ہیں، عاملین ہیں، متوسلین ہیں، مؤسسین ہیں. ادھر سے بھی ہم حملہ ہو رہا ہے. وہ کیسا حملہ ہے؟ یہ جو ہم حملہ پہنچا رہے تصوف کو، ہم جو راہ ولایت کو جو ہم تکلیف دے رہے وہ یہ ہے، آج کی جو خود ساختہ تصوف ہے، جو جس کا اس تصوف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ پہنچاتے ہیں. رنگوں کا نام تصوف بنا دیا، یہاں سے لے کر یہاں تک کڑا پہننے کا نام ولایت بنا دیا، نماز چھوڑنے کا نام تصوف بنا دیا. ان سے پوچھنے لگو کہ بابا آپ تو صوفی رکھتے ہیں، بابا آپ تو ولی رکھتے ہیں، بابا آپ تو چمتکاری ہیں، اور آپ کو نماز پڑھتے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. وہ ہم 24 گھنٹے نماز پہ رہتے ہیں، اس کو تصوف بنا رکھتا ہے. کیا آپ کا تقویٰ بابا، آپ کا تقویٰ، آپ کا احسان، آپ کی ریاضت، آپ کی عبادت کیا رسول پاک سے بڑھ کر ہے؟ تو کہتے نہیں، ان کی تو پہلی دھول بھی نہیں ہے. ہمارا عمل، ہماری ولایت، ہماری ریاضت، ہمارے اوقات و وظائف، ہمارے اذکار یہ نبی کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے. تو جب وہ 24 گھنٹے نماز میں نہیں، تم کہاں بیٹھ ہو گئے؟ تو ایسے کو ماننے والوں کی یہ قطار ہے. اور ان سے پوچھنے جاؤ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہو، ان کو کیوں مانتے ہو، نماز کے ٹائم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تلاوت کے ٹائم تلاوت نہیں کرتے، کہتے ان کو بڑا بابا والے ہیں، ہم تصوف والے، ہم عشق والے، ہم محبت والے ہیں، ہم ولایت والے ہیں. یہ دلیل، اس سے جو تکلیف پہنچ رہی ولایت کو، اس تکلیف سے بڑی ہے کہ وہ تو دشمن ہے. وہ اگر برا بھلا کہے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. جو میرے اپنے ہیں یہی مجھے نہیں اپنا ہے. راہ سلوک کچھ اور، راہ ولایت کچھ اور، راہ عشق کچھ اور. تصوف یہ کوئی شریعت سے ہٹی ہوئی چیز نہیں ہے جو شریعت کو ہٹا کر تصوف پیش کر رہا ہے. اسی کو سمجھانے کے لیے تصوف، میں پہلے تو یہ سمجھاؤں گا تصوف شریعت میں ہے. پہلے کوشش کرتا ہوں پہلے یہی سمجھ جاؤ کہ تصوف شریعت میں ہے، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تصوف ہی شریعت ہے. لوگ غلط کرتے ہیں، مولانا لوگ مولویوں کی بات، فتاوا فلانا ہم نہیں مانتے، فتاوا دھماکہ ہم نہیں مانتے، ہم تصوف والے. یعنی شریعت ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، تصوف الگ ڈپارٹمنٹ ہے، ایسا الگ کر دیا ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے میں بہت ساری دلیلیں دے سکتا تھا احادیث صحیحہ کی روشنی، مگر میں نے سوچا ایسی دلیل کیوں نہ دی کہ جن کو اگر وہ کاٹنے بیٹھے، یعنی قرآن سے میں کوشش کروں گا کہ کاٹنے بیٹھے اور اس کا انکار کرنے کی کوشش کی تو کم سے کم تو کافی ہو گئی ہے. اس طور سے کم دھارا ہوگا اب جو پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو نہ مانو اور اسے کاٹنے کی کوشش کرو تو حضور معاف کیجیے کم سے کم کافی ہو جائے. کیونکہ قرآن کا رد ہے اور قرآن کا رد کفر. اسی لیے حدیث میں تو آپ لوگ بجا کے نکال دیتے ہو، ضعیف ہے، موضوع ہے، لذات نہیں ہے، لغیر نہیں ہے، عزیز حسن تک نہیں پہنچ رہی ہے، سند اس کی کمزور ہے. یہ جو فلاں راوی ہے اس کے بارے میں اسماء و رجال کی روشنی میں وہ تھوڑا جھوٹا ہے. اتنی ساری گنجائش خالی ایک بات رد کرنے کے لیے. قولا قرآن کرو رد، نکل جائے گی جان، نہیں بچے گا ایمان. تصوف کو شریعت سے الگ نہ کرو، یہ اسی کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ آیت کو جب ایک دن میں پڑھ رہا تھا بابو ترجمہ پڑھ رہا تھا اور ترجمے کے ساتھ اتفاق سے تفسیر شفیع جو ہوئی شیخ نے لکھا اس کو جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا یہ تو بڑی بڑی دلیل ہے. یہ ایسی دلیل ہے تصوف کے لیے اس کو ابھی تک بیان تو نہیں
اولیاء کاملین کی اصطلاحات میں راہ ولایت کو تصوف کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو تم لوگ کچھ بولو بھائی ورنہ میرے ہی کچھ سنتا ہے، تمہارا جو سن کے ساتھ میں پارٹنرشپ ہو رہے ہیں۔ جس کو ہم تصوف کہتے ہیں اس کو حدیث کی روشنی میں احسان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ احسان۔ اور قرآن کی روشنی میں اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اسی لیے رسول پاک کا ایک لقب ہے مزکی، اور قرآن میں آیا کہ آنے والا ایک نبی وَيُزَكِّيهِمْ ہے، جو تزکیہ کرے گا وَيُزَكِّيهِمْ، جو نفس کی تزکیہ کرے وہ صوفی ہوتا ہے، اور جو نفس کی تزکیہ کرائے تزکیہ وہ تصوف والا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے قرآن میں اس کو تزکیہ سے ذکر کیا، کہیں کہیں احسان سے بھی بنایا، اسی سے اخذ کر کے تصوف بنایا گیا ہے۔ تزکیے میں صفائی ہوتی ہے نا، نفس کی صفائی، تو تصوف صفا سے بنا اس کی صفائی ہوتی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے پہلے میں آپ کو قرآن کا ایک مفہوم سمجھاؤں۔ ایک حدیث جبرائیل بہت مشہور حدیث ہے، اور میں جانتے ہیں اس کا نام ہے حدیث جبرائیل۔ میں پہلے اس لیے بتا رہا تھا کہ آپ کو کنفیوز نہ ہو کون شخص آیا کون کیا کہہ کے چلا گیا، ٹینشن میں نہ رہو، پہلے ہی بولتے رہو۔ اور حدیث جبرائیل کے بارے میں موجود ہے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، محدثین مجددین نے فرمایا کہ جس طرح قرآن کا جز، قرآن کا پورا جز، پورا فیضان سورہ فاتحہ، یہ اس پہ تو ہے نا آپ لوگوں کا اجماع، علماء کا اجماع ہے کہ قرآن کا جو جز ہے نا پورا سورہ فاتحہ اگر آپ نے سمجھ لیا، اس کا اغراض و مقاصد پی لیا، اس کے مفہوم مفاہیم کو سمجھ لیا، تو آپ نے پورا قرآن مکمل سمجھ لیا۔ یہ جز ایسے ہی کہا جاتا ہے لاکھوں احادیث رسول میں، لاکھوں جو تمام حدیث کا مجموعہ ہے جز ہے، وہ حدیث جبرائیل ہے۔ اب اگر حدیث جبرائیل ہی جز ہے، حدیث جبرائیل ہی پورے اسلام کا جز ہے، حدیث کا قول مصطفیٰ کا، تو ہم کاہے نہیں اس پہ غور کر لیتے کہ ہے کیا حدیث جبرائیل کا مفہوم؟ حدیث جبرائیل سماعت فرمائے آپ کی زبان کا کیا آسان ہے۔ حضرت عمر فاروق، اچھا عربی بھی ایسا کہ آپ کہو صحیح، حضرت عمر فاروق ان کے بارے میں بنا لو کہ کیا میں جن سے شیطان بھاگے، رسول پاک فرماتے عمر جس راستے سے گزر جائے میں شیطان سامنے سے آتا تو بھاگ جاتا ہے۔ تو جھوٹ جس کو مکاری یہ کون کے اندر ہے؟ یہ شیطان اپنے ساتھ انعامات لے کے آتا ہے، یہ اپنی سوغات میں یہاں پر جھوٹا بناؤں گا، میں یہاں پر فکین بناؤں گا، میں یہاں پر مگر سکھاؤں گا، وہ آ ہی نہیں رہے۔ تو جو جہاں سے بجلی کا ٹرانسفارم ہونا تھا وہ ٹرانسفارمر نہیں آ رہا ہے، بجلی کیسے آئے گی؟ مثال طور پر تو جب شیطان ہی نہیں آ رہا ہے تو فتنہ کیسے آئے گا؟ جھوٹ کیسے آئے گا؟ مکر فریب کیسے آئے گا؟ تو ایسے شخص کا نام کیا ہے؟ عمر فاروق۔ ان سے ہی روایت ہے صاحب، اب ہمارا یہ حدیث حسن ہے کہ صحیح ہے، یہ ذاتی کے جبری حدیث ہے، اور بلکہ متفق علیہ ہے، تمام محدثین نے اس کو حسن کا درجہ دیا، حسن سب سے بلند درجہ ہوتا ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں ہم لوگ ایسے بیٹھے ہوئے رسول پاک کی قسم میں، محفل نور میں ہم لوگ بیٹھے سرابور ہو رہے تھے نور کی بارش سے، اچانک کیا دیکھتے ہیں ایک شخص آیا بالکل سفید لباس پہن کے، اوپر سے نیچے تک بالکل سفید فریش، بال بڑے بڑے گھنگرالے گھنے کالے بال، اور چونکہ وہ کہیں سے آتا ہے تو لگتا ہے سفر کر کے آ رہا ہے، ملنے کا رہتا ہے، کیونکہ آج تو ڈامر کی روڈ ہے، میٹرو ہے، میمو ہے، تمام طرح کی سہولتیں ہیں، گاڑیاں ہیں، سادن ہیں۔ اب آپ اے سی گاڑی سے آؤ تو شاید سفر کا اثر نہ دکھے، اے سی بیٹھے اے سی چلے ایک دم فریش جیسے ہم لوگ ہیں، فریش ہیں۔ ابھی ہم لوگ کو وہاں محمد علی روڈ سے بیٹھا رہنا پڑتا، دھول ہوتی تو معلوم ہوتا ہے کہ آئے کہیں سے، لیکن ابھی ہم لوگ کو دیکھ کے لگ رہا کہیں سے نہیں ہے، کیونکہ گاڑی بند گاڑی کھلے لوگ چلے ہیں، کھلے سے بولے ہم جو کچھ بولتے ہیں بھلا بھلا، ہمارا مدرسہ بھی کھلا رہتا ہے، ان کا بند رہتا ہے، نام بھی تو ایسا نام بھی اسی ہو جن کے نام ہی بند ہو، کام کہتے بلّہ بلّہ ہوگا، سارے کام چھپ چھپ کے کرتے ہیں، جماعت چھپ چھپ کے، اجتماع چھپ چھپ کے، کاروبار چھپ چھپ کے، محفلیں چھپ چھپ کے، ادھر دیکھو بلّہ بلّہ۔ جب مجبوری ہوتی ہے تو ہم لوگ کسی کمرے میں تقریر کرتے بلّہ بلّہ بلّہ، ادھر بند۔ اچھا ایسے لوگ کو بند کیے تو ہماری برادری بھی نہیں ہے، ہم تو حضرت انسان ادھر تھے اپنی برادری کی ابھی تو کہاں ہم نے ان سے لینا دینا، اب دیو جو سکھایا بھائی وہ لوگ سیکھے، ہم تو آدمی
آدمی ہے، آدمی سمجھے آدم کی اولاد، تو ہم لوگ آدم والے ہیں، دیو والے ہیں۔ خیر بات کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی۔ حدیث جبرائیل سوال فرمائے تاکہ آپ کے ذہن مفہوم میں احسان ڈالنا چاہتا ہوں، مفہوم میں احسان جس کو تصوف کہتے ہیں۔ وہ آئے تو دیکھنے میں لگا کہ لگی نہیں رات میں سفر سے آ رہا ہے، نہ کوئی آثار سفر ہے، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی پیچیدگی، بالکل فریش آدمی آیا۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں، سیدھے رسول پاک کے قریب پہنچا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک سے اپنے دونوں زانو کو ملا کر بیٹھ گیا، جیسے دونوں آپس میں تشہد بیٹھتے ہیں، بیٹھ گیا آپس میں، دونوں کے ساتھ گھٹنا مبارک مل گیا، دو زانو ہو کے بیٹھا جبریل امین رسول کی بارگاہ میں، اور سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کیے تھے؟ قابل غور ہے صاحب۔ پہلا سوال، اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے، واٹ از دا ایمان، ایمان کیا ہے؟ رسول پاک فرمائے اللہ کو ماننا، اس کے رسول کو ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور ہر خیر اور شر کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا، کہ اللہ ہی کی طرف سے تمام قدر ہی و خیر ہی پڑھا ہوا سب مقدر اسی کی طرف ہے۔ یعنی ایمان لاؤ، ایمان اس پر لانا ہے اللہ پر، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اور پھر قیامت کے دن کو کہ وہ آنا ہے اور اب ہے، اور پھر ہر اچھی بری چیز اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ کو کوئی اچھا ہو رہا ہے اللہ کی مرضی، کوئی برا ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے جو رسول پاک کی بات مانتا بیٹھا ہے، کہتا ہے صدقت ہے رسول اللہ، یعنی آپ نے صحیح کہا، یا رسول اللہ آپ نے صحیح کہا۔ پھر دوسرا پوچھتے ہیں اخبرنی عن الاسلام، ایمان کی بات ہو گئی ہے، اب جب ایمان کی بات ہو گئی دوسرا سوال نہیں ہونا چاہیے تھا اسلام کے بارے میں، پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے؟ اس کا مطلب ایمان جو ہے وہ دوسری کیٹیگری، کچھ اور کیٹیگری ہے، اور اسلام کچھ اور کیٹیگری۔ میں کیٹیگری صاحب کر دوں، ایمان باطنی تقاضے کا نام ہے۔ ایمان آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، اللہ کو مانتے ہو یہ اندر ہے، رسول کو رسول مانتے ہو یہ اندر ہے، شیطان تو قیامت کے دن کو مانتے ہو یہ اندر ہے، یہ اندر کے تقاضات کو متبدل کرنا، بدل دینا، اندر کے حالات کو بدلنا، اندر جو اپنے اندر عقیدہ پہلے یقین پیدا کرنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے عمل۔ جب پوچھا کیا ہے اسلام، جب پوچھا کہ اسلام ہے روزہ، نماز، حج، زکات، یہ پانچ بتایا نا، کلمہ تو آپ نے اوپر پڑھ لیا ایمان میں، روزہ، زکات، حج یعنی عمل، جس پر آپ ایمان لائے ہو اس کے لیے عمل کیا کرتے ہو، یہ اسلام ہے۔ اسلام نام ہے عمل کا، ظاہری جگہ کا نام اسلام ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت جبرائیل، اب میں کھل کے بول دیتا ہوں، شخص جبرائیل ہے، وہ بول بھی چکا ہوں الحمدللہ، آپ فرماتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، یعنی آپ سچ بول رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے ماجرا دیکھ رہے ہیں اور انگریز اندر سوچ رہے ہیں بڑا عجیب معاملہ ہے، عجیب شخص آیا ہے، سوال بھی پوچھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ صحیح بھی کہہ رہے ہیں، یعنی خود ہی سوال پوچھ رہا ہے، خود ہی تصدیق کر رہا ہے، خود ہی سوال اور خود ہی ویریفائی۔ تیسرا سوال پوچھا، تیسرا اس کو آپ منع کر دیو نا، جو معرفت حدیث ہے، جو تمام حدیث کا جز ہے، اس میں تیسرا سوال ہے اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے بتا دیا، اسلام کیا ہے بتا دیا، یہ بھی رک جاتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل جو آپ جسے کہتے ہیں نا گاگر میں ساگر بھرنا، یعنی سو کی ایک بات جامع اور مختصر، ایک شارٹ۔ اب اتنا کھول کے احسان مطلب تصوف کا پوچھا گیا ہے، ولایت کا پوچھا گیا ہے، طریقت، حقیقت، معرفت، شریعت، جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں احسان وہ چیز ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو، انت عبد ربک کأنک تراہ، یعنی جب تم اللہ کی عبادت کرو تو گویا ایسا محسوس کرو اور ایسی کیفیت حاصل ہو جائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہو پا رہی تو یہ کیفیت تو حاصل کر ہی لو، اسی کو تصوف اسی کہتے ہیں، یہ کیفیت حاصل کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ آسان تو ہے نہیں۔ ایمان آپ رکھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ میں ایمان ہے کہ نہیں؟ رسول میں ایمان ہے، قیامت میں ایمان ہے، نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج پہ جاؤ تو کرو گے، زکات نکالنے کی باری دیتے ہو، نماز پڑھتے ہو اللہ کو دیکھتے ہو۔ اس کا مطلب احسان کو کلاس میں
پھر آپ علامتیں بتا دیں، علامتیں بتائیں مجھے، علامتیں بہت ساری ہیں، آپ کو غور کرنا ہے، ضروری سمجھنا. بتانا چاہتا ہوں احسان جو ذکر ہوا یہاں پر، اب اس احسان کی مفہوم سمجھ آ گیا. پہلے کہا کہ ایمان کے بارے میں بتا دیں دس از ایمان اینڈ دس از اسلام اینڈ دس از احسان. تصوف یعنی ایمان، اور ایمان لانے کے بعد اس کی پریکٹس کرنے کے بعد جب قرب حاصل کر لو تب تصوف ملتا ہے. اب اسی کو سمجھانے کی جو آیت میں سنی ہے، اب اس کا ترجمہ سنیے. اللہ فرماتا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما علموا. اللہ فرماتا ہے ایمان والے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں اور ایمان لائے، انہوں نے پہلے وہ چیز اگر کھا لی ہو جو پہلے جائز تھی اب حرام ہو گئی. اور چیز تھی نا کہ جو پہلے کرنا بھی جائز تھا، پینا بھی جائز تھا، کھانا بھی جائز تھا، پھر رسول پاک کا حکم، اللہ کا حکم آیا، رسول پاک نے فرمایا کہ فلاں چیز حرام. اب جب حرام ہو گئی تو جو پہلے اگر کھائے تھے اس کا کوئی گناہ نہیں. اب لے جا رہا مفہوم کا، یعنی پہلے جو لوگ شراب جیسے جائز تھی، جن لوگوں نے پی لیا حرام ہونے کے بعد نہیں پیا، جو پہلے پیے تھے اس پر کوئی پکڑ نہیں، اب نہ پی. تو جو اسی فیما اور علم ہے، جو کچھ بھی کھایا پیا، جو کچھ بھی کھایا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ کس سے کہا گیا؟ ایمان والوں سے. یا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، انہوں نے جو پہلے جو کچھ کیا ہوگا، جو یعنی حلال تھا مگر حرام ہو گئی حکم خدا سے یا حکم رسول سے، اس کا ان پر کوئی گناہ نہیں. پھر آگے اللہ فرماتا ہے اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. یعنی پہلی کیٹیگری ہے ایمان والے، ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، اور جو کچھ منع نہیں تھا جب کھا رہے تھے کھاتے تھے، منع ہونے کے بعد نہیں کھا رہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. اب آگے نیکسٹ لیول میں نے کہا پورا پروسیجر ہے، پورا سلیبس دیا ہے شاید میں. سلیبس مومن ہو جاؤ، نیک عمل کرتے رہو، جو پچھلا تھا جو کھاتے پیتے تھے اس کا کوئی گناہ نہیں. اور آج کے دور میں کہا جائے جو پچھلا گناہ کیے تھے جو کر دیا اور پھر مومن ہو گئے، یعنی استغفار کر کے مومن کی کیٹیگری میں آ گئے، ٹاپ کلاس کے ایمان والے، یعنی توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، سفارش شریف منتهی ہو گئے، اس کا کوئی گناہ نہیں. اب کیا کہے؟ اذا متقوا، یعنی یہ حکم دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے جب بھی وہ متقی ہو جائیں، یعنی تقوی اختیار کریں، تقوی شعار بنیں. کون لوگ؟ وآمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان بھی رکھے ہیں، ایمان بھی لائے ہوئے ہیں اور عمل صالح بھی کر رہے ہیں. ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے. پہلے بھی ایمان تھا، عمل صالح تھا، تقوی نہیں تھا. پہلے والی کیٹیگری کے مومنوں میں ایمان کا ذکر کیا، عمل کا ذکر کیا. ایمان ہے، اچھا عمل ہے، پیچھا والا نہیں مانا جائے گا. آگے کیا کرنا ہے؟ اذا متقوا، جب کہ وہ تقوی والے ہو جائیں، تقوی شعار ہو جائے، تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے اور ایمان پہ رہیں، عمل صالح کرتے رہیں. دو حکم، پہلا حکم جو ہو گیا ہے مومنوں سے اور صالحین سے، جو ہو گیا، جو حرام نہیں تھا اب ہو گیا، اس کو جو کھایا اس کی کوئی، اگر یہیں پر رک گئے تو بھی غنیمت ہے، یہیں رک گئے. مگر اگر آگے بڑھے اور تقوی میں شعار کر لیا، تقوی اختیار کر لیا، ان لوگوں نے یہی لوگ آمنوا وعملوا الصالحات. پھر آگے دیکھیے، یعنی پہلے میں آمنوا وعملوا الصالحات، دوسرے میں بھی آمنوا وعملوا الصالحات، تقوی جوڑا گیا، اس میں تقوی جوڑا گیا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا، اور پھر وہ تقوی کو اپڈیٹ کرتے رہے، تقوی کو بڑھائیں، مزید تقوی کرتے رہے اور ایمان پہ رہے. تیسری بار ایمان آیا ہے، تیسری بار ایمان آیا ہے نا، مگر عمل صالح بڑھا دیا. ابھی سمجھانا چاہتا ہوں، عمل صالح پہلے میں تھا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے میں وعملوا الصالحات، دوسرے میں اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. تقوی بھی کرو، ایمان بھی لاؤ اور عمل صالح کرتے رہے. یہ نہیں اور پیٹ ہو، یعنی پہلے درجے کا ایمان ہو، ایمان پہ ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں. دوسرا درجہ ایمان پر ہے، نیک عمل کر رہے ہیں اور تقوی بھی لے آئے، تقوی بھی لے آئے. اور جب تقوی مزید ہو جاتا ہے اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اب نیک عمل ہٹا دیا، کیونکہ جو تقوی کو اپڈیٹ کر لے
नेकी अमल तो कर रहा हो। नेक अमल करने वाले ही अपने तकवे को अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसको इजाफत देते हैं, मजीद उसको बुलंद करते हैं। जब ऐसे करने लगे तो अल्लाह ने कहा वामिलुस्सालिहात की जरूरत नहीं है, आमनु काफी है। अब देखिए आमनु 3 बार, आमिलुस्सालिहात 2 बार, वामिलुस्सालिहात 2 बार, आमनु 3 बार, चौथी बार सुनिए तुम तक़ौ व अहसनु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कह रहा है अल्लाह, फिर से शुरू करा के पिछले ना, ईमान वाले रहे, अमल वाले रहे, काफी है। ईमान वाले रहो, पहला दर्जा ईमान का, अमल वाले रहो, इतना ही काफी है। लेकिन आप जब भी उस पे आपने तकवा भी जोड़ दिया, बुलंद हुए, थोड़ा बुलंद हुए। अब तकवा भी कह रहा है ईमान वाले भी हो, अमल वाले है, 2 बार हुआ। तीसरी बार कह रहा है ईमान वाले रहो, तकवे को बुलंद करो, ईमान को बुलंद करो। तकवा बुलंद हुआ, ईमान बुलंद हुआ तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग अमल सालेही वाले होते हैं। चौथी बात देखिए सुन्ना तक़ौ व अहसनु, और कहीं तरक्की करो, मर्तबे इंतकाम और तकवे को ले जाओ और एहसान वाले हो जाओ। आप समझे, बताना ही चाह रहा हूँ क्या जहाँ जहाँ आमनु का जिक्र आया, पहली बार जो आमनु है, पहली बार जो ईमान का दर्जा है, क्या दूसरी बार उसी दर्जे पर ईमान है? जब पहले वाले दर्जे ही के मुकाबले में दूसरा वाला दर्जा है, पहले में तो खाली ईमान और अमल, ईमान अमल, ईमान अमल इतना काफी था, दूसरे में कहा नहीं ईमान अमल प्लस तकवा, तो क्या दोनों बराबर है? और अल्लाह अगर कोई चीज को दोहरा रहा है, और अल्हम्दु से लेकर बन्नास तक पूरा कुरान आप पढ़ डालिए, इंशाअल्लाह पढ़ना भी चाहिए। आपको कोई एक दूसरी ऐसी आयत नहीं मिलेगी जहाँ अल्लाह ताला ने इस तरह तकरार की है और इस तरह आप ईमान को मजीद बढ़ा यानी ईमान को बढ़ाया, तो ईमान अब किस कैटेगरी पहुंचा वो बताया। पहला ईमान तो आम मोमिन हमने सवाल वाले इतना काफी नहीं, इतना कर लोगे तो हुई जन्नती है कि जो चीज मना कर दी गई है उसको नहीं खाएंगे, जो चीज मना कर दिया वो नहीं करेंगे, जो चीज मना कर दिया वो नहीं खाएंगे, वो नहीं पिएंगे, वो नहीं उसको अपनी जिंदगी में इख्तियार उसको नहीं करेंगे, इतना ही काफी है। मगर अब अगर तुम ईमान वाले भी हो, अमल साले भी कर रहे हो और तकवा छोड़ दिया, तो पहले वाले मोमिन से बड़े मोमिन, पहले वाले मोमिन से बड़े मोमिन। अब अगर तकवे को अपडेट कर दिया, तकवे को अपडेट किया और इतना अपडेट और तकवा भी अपडेट हो रहा है और ईमान भी अपडेट हो रहा है, तो अब दूसरे वाले मोमिन बराबर नहीं। दूसरा वाला सिर्फ अमल साले ईमान तकवा में रह गया, तीसरे ने तकवे को भी हम नहीं, जिससे मंजिलें तय होती है विलायत में, आप उस मंजिल पे है, आप उस मंजिल पे जब मंजिलें तय होने लगती है, आप कहते हो तसव्वुफ मनगढ़ंत है, तसव्वुफ में वलियों ने और बाबाओं ने मनगढ़ंत एक इस्तिलाहात पेश कर दी, कुरान में इसका जिक्र है, प्रोसीजर है। उसके बाद देखिए ईमान बढ़ रहा है तो तकवा बढ़ रहा है, और जब तकवा अपने उरूज पर पहुंचा, अब फिर ईमान साथ में है, ईमान साथ में है। हमने सवाल हटा दिया कि आप तकवे वाले रहो और ईमान वाले रहो, जुमला में आप कहते हो जब तकवा पूरे उरूज पर पहुंच जाए और उसके साथ साथ ईमान भी अपने उरूज पर पहुंच जाए, फिर जो हुक्म होता है तो अल्लाह कहता है कि तकवा इख्तियार करो, एहसान वाले हो जाओ, तकवा इख्तियार करो, एहसान वाले। क्या मतलब, जब ईमान अपने कमाल पर पहुंच जाए, ईमान भी अपने कमाल पर जब पहुंच जाए, उस पर जब तकवे का रंग चढ़ता है, उसके ऊपर तकवे का रंग अभी भी चढ़ रहा है, उसके ऊपर भी तकवे वाले बुलंद हो रहे हैं। अब वो ऐसे लोग जो पहली कैटेगरी को पार कर गए, दूसरे वाले मोमिन को भी कैटेगरी को पार कर गए, तीसरे वाले को भी पार कर गए, जब ईमान की कमाल पर पहुंच जाए तब जाके अल्लाह उन्हें इन तमाम अमल का कोई अगर तोहफा देता है, कोई ताज पहनाता है, उस ताज का नाम विलायत है, उस तोहफे का नाम तसव्वुफ है। मंजिलें तय करने के बाद आदमी सूफी बनता है। और इनको देखो, चिमटा लिए सूफी बन गए। कोई लाल रंग में तसव्वुफ ढूंढ रहा है, कोई ऑरेंज रंग में ढूंढ रहा है, कोई पीले में, कोई नीले में, कोई हरे में, कोई सफेद में।
اگر ایسا ہی ہوتا کہ رنگ کے حساب سے تصرف ہوتا تو سب سے پسندیدہ رنگ اللہ کے رسول کو سفید تھا، اور سفید پہننے والا صوفی تب تو بنگال کی پولیس بھائی ان کی وردی یہ سفید ہے، سب صوفی گھومے ڈنڈا لے کے۔ رنگوں میں مت کو رنگ جاؤ تو سب، اور جس ولی کے رنگ کو آپ لے رہے ہو تو اس کا رنگ نہ لو، ڈھنگ بھی لو۔ یعنی ہم سوچتے ہیں ایمان ہو جانا ہی کافی ہے۔ بھائی صاحب پہلی کیٹیگری کے اگر آپ ہو نا وہ تو بہت اوپر ہے، سب کو بہت اوپر ہے۔ پہلی کیٹیگری میں اگر آپ ہو ایمان والے اور عمل والے، جنت مل جاتی ہے۔ یہ عام مومن کہہ جاتے ہیں، ان کا الگ کیا ہوگا؟ جو ایک پہلی سیڑھی پار کر چکے ہیں، دوسری پار کر چکے ہیں، اور وہاں پہنچ گئے جہاں جس کے اوپر ایمان بھی نہیں جانا، ایمان مطلب مکمل ہو گیا۔ ایمان جب اپنی معراج پر پہنچ جائے تب جا کے لوگ ولی ہوتے ہیں۔ یہ تصوف یہ ہے اس کا، اور جو ولی ہو جائے، اچھا جو ان منزلوں کو طے کر لے، یعنی پہلے وہ حضرات جو کچھ بنا ہو گیا وہ نہیں کر رہے